الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ اور سلام کے بعد آپ مناظر اسلام فضیلت الشیخ علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی کا ولولہ انگیز اصلاحی اور دعوتی اور تربیتی انداز کا درس سن رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین محترم شاہ صاحب کے علم و عمل میں اور عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کی توحید و سنت کے لیے دن و رات کی جو اور کوششیں اور سفر ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آج کی یہ محفل اور مجلس جو ایک ولیمہ کے حوالے سے منعقد تھی اور ہے، وہ ہمیں یہی فکر دے رہے تھے کہ ہمیں اپنی خوشی میں بھی اپنی غمی میں بھی زندگی کے تمام تر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور آپ کے طریقے کو مد نظر رکھنا چاہیے. جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کی اپنی مرضی اور اپنا حق اور اختیار ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ مثل المسلم کالابل المنکل، کہ مسلمان کی مثال اس طرح ہی ہوتی ہے جس طرح وہ اونٹ ہوتا ہے جس کے ناک میں مہار ڈال دی جاتی ہے، نکیل ڈال دی جاتی ہے. وہ اونٹ اپنی مرضی اور منمانی نہیں کر سکتا، اس کا مالک جہاں اسے بٹھاتا ہے وہیں بیٹھتا ہے، جو کھلاتا ہے وہی کھاتا ہے، جو پلاتا ہے وہی پیتا ہے، جہاں کھڑا کرتا ہے وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، جہاں اسے بٹھاتا ہے وہاں وہ بیٹھتا ہے، جہاں لے کر اس کو چل پڑتا ہے. اس کی وہ مہار اس مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر اس کا وہ مالک اپنے کسی چھوٹے سے کم عمر بچے کے ہاتھ میں بھی تھما دیتا ہے اور وہ بچہ اس کو لے کر چل پڑتا ہے تو وہ اونٹ ہچکچاتا نہیں ہے اور سرکشی اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ بھی چل پڑتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن کی مثال وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ اس کی نکیل، اس کی مہار اور اس کی لگام، اس کے تمام تر اختیارات اب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہے ہیں. جب اس نے یہ کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس نے اپنے وہ تمام تر اختیارات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے اس وقت بیعت کا طریقہ تھا. اسلام قبول کرنے پر نبی اسم کے ہاتھ پر صحابہ کرام بیعت کیا کرتے تھے، اور وہ مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اپنا ہاتھ اور اپنا سب کچھ اب نبی کے ہاتھ میں تھما دیا ہے. اپنا سب کچھ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور فرما دیا ہے. اور جب اپنا ہاتھ نبی اسم کے ہاتھ میں تھما دیا پھر اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اسوہ آپ کا ہو، جو طریقہ آپ کا ہو. کتنا سادہ سا انداز. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں اور کپڑوں کے اوپر زرد رنگ لگا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذہ صفرا، عبد الرحمن یہ زرد رنگ، یہ پیلا رنگ کس چیز کا ہے؟ کہ انی تزوجت امرأۃ من الانصار، میں نے ایک انصاری خاتون سے عورت سے شادی کی. صحابی کا نکاح ہے، شادی ہے صحابی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگ دیکھ کر اس سے پوچھ رہے ہیں. ہمارے تو جب تک پورے موضوع کو پتہ نہ چلے
ڈھول تماشے اور اس انداز کے بیہودہ رسم و رواج کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بڑے احسن انداز میں محترم شاہ صاحب آپ کے سامنے یہ بیان فرما رہے تھے، صرف عبادات کے اندر یا عقائد کے اندر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھیں، رسول سمجھیں، اسوہ حسنہ سمجھیں اور آپ کی اتباع اور پیروی کریں، لیکن زندگی کے ان معاملات میں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور فرامین کو مد نظر نہ رکھیں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ بڑے دھڑلے کے ساتھ بڑے بڑے مذہبی لوگوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی یا بچیوں کی، عجیب صورتحال۔ میرے بھائیوں غور کریں، نکاح کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے، اور اسلام کے اندر بحیثیت ایک نظام کے یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس لحاظ سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اسے جب کوئی انسان اس بندن میں اس نیت سے باندھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ایک پاکیزہ زندگی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک مسلم معاشرہ میں ایک گھرانے کو آباد کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق پاکیزہ اور حلال اولاد حاصل کرنے کے لیے جب اس رشتے میں منسلک ہوتا ہے تو یہ نکاح محض ایک رسم نہیں رہتی، ایک رواج نہیں رہتا، بلکہ اس کو ایک عبادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ جب اس کو عبادت کا درجہ مل جاتا ہے تو عبادت اسی طرح ہی قبول ہوتی ہے جس طرح طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ بولے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہیں طریقے میں؟ ہم پابند ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح ہی نماز پڑھے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حج اللہ نے فرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجو کما حججتو، کہ اس طرح حج کرو جس طرح میں نے حج کیا، مجھے جیسے حج کرتے دیکھو اسی طرح تم حج کرو۔ خذوا عنی مناسککم، حج کس طرح کرنا ہے، عمرہ کس طرح کرنا ہے، آؤ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لو کہ اپنے طور اپنے طریقوں کے مطابق نہیں۔ وضو کا حکم دیا اللہ نے، کرنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق، اور روزے کا حکم دیا تو رکھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت اور اسوہ حسنہ کے مطابق۔ اگر نماز کو نبی کی سنت سے ہٹ کر ادا کیا جائے وہ نماز نہیں، اگر حج کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے کیا جائے وہ حج نہیں ہے، وہ عمرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے ہٹ کے کیا جائے وہ عمرہ نہیں ہے، وہ وضو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کیا جائے، سنت سے ہٹ کے کیا جائے، اس میں کچھ ملا دیا جائے، کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیا جائے، کوئی رسمیں، کوئی ریتیں، کوئی بدعتیں اس کے اندر اگر شامل کر دی جائے وہ نماز بھی جائز نہیں ہے، اور وہ وضو بھی جائز نہیں ہے، وہ حج بھی جائز نہیں ہے، تو وہ نکاح بڑا سخت فتویٰ ہے، بڑا سخت فتویٰ ہے۔ نماز اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کے پڑھے تو وہ نماز ہوتی ہے، حج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کرے تو حج ہوتا ہے، روزہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کرے تو روزہ ہوتا ہے، وضو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے سنت سے ہٹ کے کرے تو وہ ہوتا ہے، پھر نکاح کیسے ہو جاتا ہے؟ ان رسموں کے ساتھ، ان رواجوں کے ساتھ، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صرف چھوڑا ہی نہیں جاتا، آپ سن رہے تھے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس کو ایک خاندانی تہوار سمجھا ہے، ایک سماجی اور معاشرتی اس کو ایک تہوار سمجھا ہے ہم نے، اور یہی وجہ ہے بعض نے علاقائی اور اس کو ثقافتی تاثر دینے کی کوشش کی، اسی لیے پھر اس کو ہر بندہ اپنے طور پر سیلیبریٹ کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے۔ نہیں، یہ معاشرتی رواج نہیں ہے، سماجی طور طریقہ نہیں ہے، یہ خاندانی رسم نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس میں طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک دین دیا ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، جو ہمارے زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام گوشوں میں ہماری واضح رہنمائی کرتا ہے۔ ایسی رہنمائی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرما کر جا رہے ہیں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں ایک ایسے واضح دین اور شفاف چمکدار روشن شریعت کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ چمکنے والی ہیں۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، مگر ہماری صورتحال میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم غور کریں۔ دعوت فکر محترم شاہ صاحب نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہم ان اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھیں نکاح اور شادی کے مرحلے میں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھی۔ بات ہو رہی تھی کہ بنیاد تو بنانا چاہیے تھا ایمان کو اور عقیدے کو۔ آج رشتے بڑے شوق کے ساتھ کیے جاتے ہیں مگر بہت کم پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، تنکح المرأة لأربع، کسی عورت کے ساتھ جو شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، 4 وجوہات کی بنا پر۔ ایک لحسبہا، اس کے حسب نسب اور خاندان کو دیکھ کر، ولمالہا، اس کے مال اور دولت کو دیکھ کر، ولجمالہا، اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر، ولدینہا، اس کے دین، ایمان، اخلاق، کردار، عقیدہ اور اس چیز کو مد نظر رکھ کر۔ یہ 4 چیزیں جب بھی رشتہ کیا جاتا ہے دیکھی جاتی ہیں۔ خاندان کون سا ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، مال و دولت کتنا ہے، کچھ دین بھی پلے ہے یا نہیں۔ میرے بھائیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 وجوہات کسی عورت کے ساتھ شادی کی رغبت کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خصوصی طور پر اس کو مخاطب کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، ان 4 وجوہات میں سے اے ابو ہریرہ اگر تو کامیاب اور کامران شادی گزارنا اور بسر کرنا چاہتا ہے زندگی، کہ تمہاری شادی ایک کامیاب شادی ہو، تمہاری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو، تو پھر نہ مال کو دیکھنا، نہ حسب اور نسب کو دیکھنا ہے تو بنیاد زیادہ اہمیت دینی اور ترجیح دینی ہے، تو کس چیز کو؟ دین کو۔ فاظفر بذات الدین۔ حسب اور نسب بھی بعض اوقات بڑے بڑے خاندانوں میں اللہ سب کی حفاظت نے فرمایا عزت و حیا کی۔ جو موجودہ دور چل رہا ہے بے رہ روی کا، عریانی کا، فحاشی کا، گھر گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، بڑے بڑے حسب اور نسب اور خاندان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ بھی راہ راست سے بھٹک جایا کرتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو شرم و حیا نصیب فرمائے، ہر قسم کی علائشوں سے، غلاظتوں سے، گندگیوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح مال کو بنیاد بنایا جائے۔ مال بھی ایک دنیا میں آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو ظل زائل، ایک ڈھلتی پرچھائی ہے، ڈھلتا سایہ، کبھی ہے تو کبھی نہیں۔ اور یارو ہم بھی تو دنیا میں کہتے ہیں نا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، جب رگڑو گے پانی ملے گا تو یہ دھل جل چلا جائے گا۔ مال کو بنیاد بنایا گیا رشتہ کرتے وقت، جب مال میں خسارہ یا گھاٹا آ جائے، رشتے میں بنیاد مال تھا، جب مال نہیں رہے گا تو رشتہ بھی قائم اور دائم نہیں رہ سکے گا۔ اگر بنیاد بنایا جائے حسن اور جمال کو، خوبصورتی کو، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو سدا بہار نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ کچھ سال ہیں، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ حسن بھی مات پڑ جائے گا، یہ خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی، یہ نئے نقش اور یہ تیکھے نقوش یہ بھی ختم ہو جانے والے ہیں۔ حادثات زمانہ، بیماریاں اور تکلیفیں، حادثات اور مصیبتیں یہ گہنا کے رکھ دیتی ہیں، شکلیں بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں، حسن و جمال بھی ختم ہونے والی چیز
اگر حسن کو بنیاد بنایا جائے گا، جب حسن دھیما پڑے گا تو رشتے کے اوپر بھی اثر ہوگا، خوبصورتی ماند پڑے گی، رشتے میں دراڑ آئے گی، اور حسب و نسب میں کمی اور فرق واقع ہوگا، تو بھی رشتے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ لیکن فاظفر بذات الدین، اگر کامیاب اور کامران شادی اور زندگی گزارنی ہے، دین کو بنیاد بناؤ۔ عمر جو جو ڈھلتی جائے گی، بڑھاپے کی طرف دونوں میاں بیوی جائیں گے، تو جس قدر یہ بڑھاپے کی طرف جائیں گے اسی قدر ان کے دل کے اندر دین اور ایمان اور مضبوط اور طاقتور ہوگا، اور مضبوط ہوگا۔ بڑھاپا آئے گا، ان کو اللہ کا ڈر اور خوف، سامنے قبر نظر آئے گی، آخرت نظر آئے گی، یہ مزید اپنے اندر، جیسا کہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ گھر کا ماحول ایسا سیٹ ہو جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، اور الگ سے یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ بھی قیام فرماتی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام زیادہ لمبا ہوا کرتا تھا اور آپ سو جاتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام پورا فرما لیتے، ایقظنی، مجھے بھی جگا دیتے، کہ مجھے جگاتے کس لیے؟ ثم اوترتو، کہ میں بھی وتر پڑھ لیتی، میں بھی اللہ اکبر۔ جس قدر عمر کے حصے بڑھتے چلے جائیں گے اسی قدر دین اور ایمان، اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی یہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ جب دین آپس میں زیادہ ہوگا، بڑھے گا، تو رشتہ بھی آپس میں اور زیادہ سے زیادہ مضبوط اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں چاہیے میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیں، غیروں کو دیکھ لیں، غیر مسلموں کو دیکھ لیں، جو کسی نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، جو کسی نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والے نہیں ہیں لیکن ان کا کوئی اگر مذہبی رہبر رہنما ہو، پیشوا ہو، وہ اس کی اداؤں کو نہیں چھوڑتے۔ سکھوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے رہبروں اور رہنماؤں کو، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں تو وہ عطا فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات میں ان جیسا کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے۔ ہماری خوشی بھی، ہماری غمی بھی، ہمارے تمام تر معاملات بھی اسی انداز میں جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے اسی کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور اس لحاظ سے کہ اس موقع کے اوپر شرکاء میں کچھ دین اور قرآن اور حدیث کی دعوت پہنچ جائے، یہ خیر و برکت کا باعث، اور ویسے بھی شادی کا مبارک مرحلہ یہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے فریقین کے لیے، زوجین کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں برکتیں فرمائے۔ بارک اللہ لہما وجمع بینہما بخیر۔ اور اسی طرح جتنے بھی شرکاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ سنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، اللهم بارك لهما واجمعهما بالخير، اللهم بارك لهما واجمعهما بالخير، اللهم بارك لهما واجمعهما بالخير، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلهم من الراشدين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا حنان يا منان يا رحمن الدنيا ورحمهما، أنت ترحمنا رحمة تغنينا عمن سواك، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. نحن قيام.